السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ صدق اللہ العظیم۔ تعریفات و تسبیحات، تکبیرات و تحلیلات، تمجیدات، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد آج کی اس نشست میں موضوع سخن قربانی، اس کے مقاصد اور تقاضے یہ ہے، اور اس پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قربانی انسان کی زندگی کا جزو لا ینفک ہے۔ دنیا کا ہر انسان جو شعور رکھتا ہے اسے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر قربانی دینا پڑتی ہے، اور قربانی کا جذبہ اس کے اندر ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے لیے قربانی دیتا ہے، ماں اپنی اولاد کے لیے قربانی دیتی ہے، بھائی اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے قربانی دیتا ہے، رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کے لیے قربانی دیتا ہے۔ کبھی یہ قربانی مال کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی یہ قربانی اپنے جذبات اور احساسات کی قربانی کی صورت میں ہوتی ہے۔ میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں، میرا باپ اس کو پسند نہیں کرتا، یا میرا بیٹا اس کو پسند نہیں کرتا، میرا بھائی اس کو پسند نہیں کرتا، میرا احساس ہے کہ میں یہ کام کروں، لیکن میں اپنی جذبات کی قربانی دے دیتا ہوں تاکہ میرے اپنے مجھ سے راضی ہو جائے۔ کبھی قربانی وقت کی صورت میں دینا پڑتی ہے، کبھی صلاحیت کی صورت میں دینا پڑتی ہے۔ الغرض قربانی جو ہے یہ انسانی زندگی کا جزو لا ینفک ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جس کو عقل اور شعور اور خرد کا وہ مالک ہو، اللہ نے اس کو دی ہو، اور وہ قربانی کے جذبے سے عاری ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ قربانی دی جاتی ہے، لیکن ایک قربانی ایسی ہے جو آج سے 4500 سال پہلے دی گئی تقریباً، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ قربانی اتنی پسند آئی، پسندیدہ ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اسے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی باقی رکھ چھوڑا،
پابند کر دیا ان کو کہ اس قربانی کی یاد تم نے منانی ہے، اور اس قربانی کو حج جیسے عظیم اسلام کی بنیادی رکن کے ساتھ جوڑ دیا، اور جو حج نہیں کر سکے، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان، اربوں کی تعداد میں مسلمان، ان کو پابند کر دیا کہ اپنے اپنے مقامات پہ رہ کر، گھروں میں رہ کر اس قربانی کو یاد کرنا ہے۔ آپ دیکھیے، قربانی ہر نبی کے دور میں ہوتی رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے، اور ان کے بارے میں بھی جب ان کا کسی بات میں تنازع ہوا تو اذ قربا قربانا کہہ کر اللہ نے اس تنازع کا فیصلہ کرنے کے لیے ان کو قربانی کا حکم دیا۔ دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قربانی مردود ہو گئی۔ تو جس کی قربانی کو مردود ہوئی اس نے کہا لأقتلنک، میں تمہیں مار ڈالوں گا، تمہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ تو جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کہا تھا اصل بات، فلسفے کو سمجھو، اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی صرف متقی کی قبول ہوتی ہے، پرہیزگار کی قبول ہوتی ہے، اور کسی کی نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ آج ہم قربانیاں کرتے ہیں، لاکھوں روپے کے جانور ہم ذبح کرتے ہیں، الا من شاء اللہ، سب کی بات نہیں کرتا، اللہ کے فضل سے بہت سے لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں اور تقوی کی بنیاد پر قربانی کرتے ہیں، لیکن عموماً جو ہمیں نظر آتا ہے نا، جنرلی ایک ہم اگر اس منظر پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے ہماری قربانیاں جو ہیں وہ صرف لوگوں کے اوپر دھاک بٹھانے کے لیے ہیں، روب ڈالنے کے لیے ہیں، اور اپنی دولت کے تاثر کے لیے ہیں کہ میں نے جناب 10 لاکھ روپے کا جانور لیا، میں نے 25 لاکھ روپے کا جانور لیا، میں نے جناب 2 لاکھ روپے کا بکرا لیا ہے، میں نے 4 لاکھ روپے کا دمبا لیا ہے، میں جناب یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، قربانی تو متقین کی قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس امت کے لیے رہنما تھے، آپ کے بعض تخصصات ہیں، آپ نے 100 جانور ذبح کیے، 100 اونٹ ذبح کیے، 63 اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے۔ یہ آپ کے ساتھ خاص تھا، آپ نے لیکن اس میں گنجائش چھوڑ دی کہ اگر دل میں تقوی ہے تو ایک سے زیادہ بھی آپ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک قربانی ایک پورے گھر کے لیے کافی ہے۔ گھر کے سربراہ نے قربانی کی ہے تو نومولود بیٹے تک کے لیے اس کی طرف سے بھی وہ قربانی ہو جاتی ہے۔ اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ اتنا لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ ہم اس پر لگاتے کیوں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا ہوا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد، تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے۔ سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کوئی دمبا ذبح کیا تھا؟ کیا انہوں نے کوئی گائے ذبح کی تھی، بکرا ذبح کیا تھا، بھیڑ ذبح کی تھی، مینڈا ذبح کیا تھا، انہوں نے اونٹ ذبح کیا تھا؟ کیا ذبح کیا تھا؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے یہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ذبح کیا، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جب آپ قربانی کا جانور لٹا کر گلے پر چھری پھیرنا چاہیں تو اس سے نا 1 منٹ پہلے یا 2 منٹ پہلے ذرا آنکھیں بند کر کے نا تصور کی دنیا میں 4.5 سال پہلے مینا کی وادی میں اس قربانی کو یاد کریں جس کی یاد میں یہ قربانی ہم کر رہے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے، سورۃ صافات میں بھی ہے، سورۃ الانبیاء میں بھی ہے، دیگر سورتوں میں بھی ہے، نقشہ اللہ نے کھینچا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اور یہ کب ہوا؟ فلما بلغ معہ السعی، 87 سال کی عمر تھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی جب اللہ نے اسماعیل عطا کیا. اور اسماعیل علیہ السلام جو ہی ملے تو اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش آ گئی. فرمایا اس کو اور اس کی والدہ کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ. ابراہیم علیہ السلام جو شخصیت ہے نا، جن کی یاد ہم مناتے ہیں، آج بھی دنیا کے 3 بڑے مذاہب ان کے ہونے کا دعوے دار ہیں کہ تینوں مذاہب کا دعویٰ ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں. یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، اور مسلمان تو ہیں ہی ابراہیمی، دین ابراہیم پہ. اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ نتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو یکسو مسلمان تھا. دوئی نہیں تھی اس کے اندر. اس کے اندر یہ نہیں تھا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھا اسلام آدھا کفر، آدھا اسلام آدھی عیسائیت. حنیفم مسلمہ، وہ یک طرفہ مسلمان تھا، یکسو مسلمان تھا. آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم اس ابراہیم کو اس کے رب نے کئی امتحانات سے دوچار کیا، کئی جگہ پہ آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ہر امتحان میں سرخرو ہوا، اس نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی. اب یہ بھی پہلے تو اولاد تھی ہی نہیں. جب بڑھاپے کے آثار نظر آئے تو اللہ سے عرض کی یا اللہ میرے دین جو تیرا دین میں پھیلا رہا ہوں اس کا وارث بھی تو کو ہونا چاہیے نا. میں یہاں پہ اکیلا ہی تیرے دین کا وہ پھیلا رہا ہوں، میرے بعد کون ہوگا؟ مجھے وارث عطا کیجیے. اللہ نے بیٹا دے دیا. اور فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو بردبار بیٹے سے نوازا. بردبار. اچھا بیٹا مل گیا تو ایک نئی آزمائش آئی. فرمایا اس کو چھوڑ کے آؤ وادی غیر ذی زرع میں. اب ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے چلے، اور عین اس وقت آج جہاں بئر زمزم ہے نا، کنواں، زمزم کا کنواں، اس جگہ پہ ان کو بٹھایا، دونوں ماں بیٹے کو، اور خود نکل گئے. حضرت حاجرہ کہتی ہیں کہ اللہ کے بندے آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ جنگل بیابان ہے، نہ کوئی آدم نہ آدم زاد ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی اور چیز ہے. کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، کوئی گستاخی ہو گئی ہے، کوئی نافرمانی ہو گئی ہے؟ کس بنیاد پہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھی ایمان پہ قربان جائیے. پلٹ کے نہیں دیکھا، چلتے جا رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے. اس بی بی نے آخری وقت میں صرف یہ پوچھا کہ یہ بتا جائیے اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ یا اللہ کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آخر گھرانہ ابراہیم کا تھا نا. اس گھرانے کی قربانیوں پہ آپ نظر دوڑائیں کہ ان کی قربانیاں کتنی ہیں، کہ اللہ نے ابراہیم کے گھرانوں کی جو ادائیں تھی نا ان کو عبادت بنایا ہے. آپ لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، اللہ سب کو لے جائے، بار بار لے جائے. آپ صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے صفا سے مروہ کی طرف چلتے ہیں تو تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد دڑکی لگا دیتے ہیں سارے، بوڑھے بھی، بچے بھی، جوان بھی، مرد بھی، یعنی بادشاہ بھی، رعایا بھی، سب دڑکی لگا دیتے ہیں. عورتوں کو گنجائش ہے، ان کو دوڑ نہیں لگانی چاہیے. مردوں کے لیے پابندی ہے، دوڑ لگائے. اچھا دوڑ لگاتے ہیں، کچھ آگے جا کے پھر آرام کی چال شروع ہو جاتی ہے. واپسی مروہ سے صفا کی طرف آتے ہیں، پھر وہی کیفیت ہوتی ہے. آج کل تو انہوں نے سبز لائٹیں لگا کے نشان دے دیا کہ یہاں سے دوڑ لگانی ہے. یہ دوڑ کیا ہے؟ صفا اور مروہ کیا ہے؟ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ بیت اللہ کیا ہے؟ بئر زمزم کیا ہے؟ مینا کیا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ یہ ساری ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی ادائیں. اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے بیٹا دے دیا. 87 سال عمر چھوڑ کے چلے گئے.
بیوی نے آخری لفظ یہ پوچھا، یہ بتائیے مرضی سے جا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اشارہ کر دیا کہ اللہ کے حکم کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بیوی اسی وقت واپس پلٹ گئی، دامن نہیں پکڑا، بازو نہیں پکڑا، آگے سے آ کے راستہ نہیں روکا۔ اطاعت اس کو کہتے ہیں۔ ایک ہی لفظ سنا، اللہ کا حکم ہے تو میں یہاں چھوڑ دوں، میں چھوڑ جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہاں پہ۔ اس بی بی کا ایمان دیکھیے، اس نے بھی، اللہ نے ایسے نہیں ان اداؤں کو عبادت بنایا۔ ادا مائی ہاجرہ کی ہے اور عبادت رب العزت کی ہے۔ حکم ہو گیا نا اللہ کے رب کا، اللہ کا حکم ہو گیا، یہ کام مائی ہاجرہ نے کیا، تم بھی کرو۔ پیچھے پلٹی اور کہا واللہ اذا لا یزین اللہ ابدا۔ ابراہیم چھوڑ کے جا رہے ہو اللہ کے حکم سے تو جائیے، اللہ کی قسم اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ابراہیم چلے گئے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ابراہیم چلتے چلتے نا، جب اس جگہ سے کسی پہاڑی کی اوٹ میں، آخر بیوی تھی، بچہ تھا، ابھی تو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، آنکھیں ٹھنڈی نہیں کی تھی، اس نومولود کو اللہ نے یہ حکم دے دیا چھوڑ کے آ جاؤ، چھوڑ آئے، حکم مان لیا۔ تھوڑی سی اوٹ میں ہوئے تو مسلح بچھا کے نا اس بیت اللہ کی طرف جو اس وقت نشان تھا رخ کر لیا اور دعا مانگنے لگے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، لمبی آیت ہے یہ، ساری دعا مانگی، یا اللہ میں اس وادی جنگل بیابان میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب تو ہی ان کا وارث ہے، تو ہی ان کا کفیل ہے، تو ہی ان کا وکیل ہے، تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا اور چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ تمہارا کام تم چھوڑ کے جاؤ۔ پھر وقت گزرا، فلما بلغ معه السعی، جب بچہ تھوڑا چلنے پھرنے کے قابل ہوا نا، سیرت نگاروں نے لکھا ہے 9 سال سے 11 سال کی عمر بتائی گئی ہے کہ اسماعیل کی تھی، اور یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جب باپ اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے، کلیجے کو ٹھارتا ہے۔ اس وقت اس بچے کا جب اس کی زبان سے میٹھی میٹھی باتیں نکلنا اور اپنے باپ کا انتظار کرنا، تھکا ہارا رات کو گھر آتا ہے تو یہ 10 سال کا 11 سال کا بیٹا جب اچھل کے اس کی گود میں جاتا ہے نا، تو باپ کی ساری کلفتیں اور ساری تکلیفیں دور ہو جاتی، سب تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اپنے بیٹے کو چومتا ہے، پیار کرتا ہے، سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور محبت کرتا ہے اس کے ساتھ۔ جب یہ بچہ اس قابل ہوا، اس وقت بچے کو شعور بھی ہوتا ہے، پہچان بھی ہوتی ہے، تب اللہ نے خواب دکھایا کہ ابراہیم کو اس بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دو۔ 87 سال کی عمر میں ملا، 10 سال اور لگا لے، 97 سال کی عمر ہو گئی ہے، اس بوڑھے بابا جی کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنے جوان ہوتے ہوئے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کو جہاں جہاں آزمایا فاتمہن، ہر جگہ پہ پورا اترا، ہر امتحان میں پورا اترا، حکم ہو گیا۔ ایک دن خواب آیا، دوسرے دن خواب آیا، تیسرے دن خواب آیا، سمجھ گیا کہ وہی ہے، اب بیٹا ذبح کرنا پڑے گا۔ بیٹے کو مخاطب کیا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بچے میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے؟ اب ہم قرآن پڑھ جاتے ہیں، یہ واقعہ سن جاتے ہیں، اردو کتاب میں یہ پڑھ جاتے ہیں، ہمارے کان پہ جوں بھی نہیں ریگتی۔ اگر آپ کبھی اس حالت کو مد نظر رکھ کے پڑھے نا، تو یہ صرف اتنا ہی، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اذبحک کے لفظ پہ نا جسم جھرجھری آ جاتی ہے جسم پہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ باپ کہہ رہا ہے، بیٹے کو کہہ رہا ہے، بوڑھا باپ کہہ رہا ہے، جوان ہوتے بیٹے کو کہہ رہا ہے، جس سے امیدیں لگتی ہیں، جس سے بڑا اس کے معاملات ہوتے ہیں، اس کو حکم دیا جا رہا ہے، فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے، تو کیا کہتا ہے؟ اب بیٹا بھی آگے فبشرناہ بغلام حلیم، نبی کا بیٹا تھا، اللہ نے آگے نبی بنانا تھا، نبیوں والے اوصاف تھے، بردبار تھا، متحمل مزاج تھا، والد کا فرما بردار تھا، بڑا خدمت گزار تھا، اور باپ نبوت والی گود میں پلنے والا تھا، اور ماں ہاجرہ جیسی صابرہ اور شاکرہ خاتون کا دودھ پینے والا تھا۔ بیٹے سے کہا بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تو آگے بیٹے نے ماتھے پہ سلوٹ نہیں ڈالی، یہ نہیں کہا بابا پاگل ہو گیا،
چھٹے آگے ہیں، تینوں سمجھ نہیں آتی کیا کی رہے ہیں؟ فانظر ماذا ترا، بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تو جواب آتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، بابا کر گزریے، جو آپ کو حکم ملا آج تک آپ نے حکم کی نافرمانی نہیں کی، افعل ما تؤمر، جو حکم ملا کر گزری۔ باپ کے چہرے پہ سوالیہ نشان دیکھا ہوگا، کیا کہہ رہے ہو تم برداشت کر لو گے، صبر کر لو گے؟ تو جواب دیتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، ٹینشن نہ لیں۔ اچھا، اللہ کی آزمائشیں بڑی عجیب آزمائشیں ہیں، اللہ کا امتحان بڑے عجیب امتحان ہوتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں اللہ کی مشیتوں کو، اب اللہ کی حکمتوں کو کون سمجھے؟ ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام بالکل 2-4 کلومیٹر کے فاصلے پر کنویں میں پڑے تھے، باپ یعقوب کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ پڑا ہے یہاں پہ، اور سینکڑوں میل دور سے یوسف علیہ السلام کی قمیض چلی ہے، کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کا امتحان دیکھیے، پاس پڑا ہوا پتہ نہیں چلا، سینکڑوں میل دور سے قمیض چلی ہے اور کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے امتحان بڑے عجیب امتحان ہیں۔ اب دیکھیے بات یہاں پہ دونوں نے مان لیا نا، دونوں نے۔ باپ نے پوچھا ذبح کر دوں، اس نے کہا کر دیں۔ باپ نے کہا برداشت کر لو گے؟ کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، کہا اللہ نے چاہا تو صبر کر لوں گا، کر جاؤں گا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا۔ اب امتحان تو ختم ہو گیا تھا نا، پاس ہو گئے تھے، لیکن اللہ کی حکمتیں دیکھیے کیسی عجیب ہے۔ ابھی اللہ کا حکم خاموش ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں فرما بردار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں بیٹا لیٹ گیا، باپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، بیٹے کو اوندے منہ لٹا دیا، گردن پہ چھری رکھ دی، چھری چلا دی، چھری چل گئی، چلا دی، چل گئی۔ گرم خون ہاتھوں میں پڑا ہوگا تو نگاہ آسمان پہ اٹھایا، کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسے امتحان میں بھی سرخ رو کیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ چھری چل گئی، نگاہ اٹھی، نگاہ جھکی، بیٹا پاس کھڑا زندہ و سلامت مسکرا رہا ہے، دمبا ذبح ہوا پڑا۔ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے آواز دی ابراہیم کو، ابراہیم تو نے تو خواب بھی سچا کر دکھایا، تو نے خواب بھی سچا کر دکھایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، فرمایا اس کے بدلے پھر ذبح عظیم ہم نے عطا کیا ہے۔ حکم دے دیا ہر مسلمان کہلانے والا، ابراہیمی کہلانے والا، ابراہیم سے تعلق نبھانے والا، ہر سال ابراہیم کی یاد منائے گا۔ ادا ابراہیم کی ہے، حکم رب کا ہے، اور ہمارے لیے درجہ عبادت کا ہو گیا۔ اب ہم نے عبادت شروع کر دی، ہم قربانیاں کرنے لگے۔ یہاں تک تو یہ قصہ تھا قربانی کا، دونوں فرما بردار ہو گئے، اس نے لٹا دیا، اس نے ذبح کر دیا، اللہ نے بچا لیا، اللہ نے دمبا ذبح، امتحان ہے نا اللہ کا۔ آخر وقت تک اپنے پیغمبر کو نہیں بتایا کہ میں اس کی جگہ پر دمبا ذبح کرواؤں گا، یہی حکم دیا کہ دیکھتا ہوں ذبح کرتا ہے کہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو چھری چلائی تھی بچے کے گردن پہ، انہوں نے تو بکرے کی گردن پہ، دمبے کی گردن پہ نہیں نہ چلائی تھی۔ آج ذرا آپ عالم تخیل میں قربانی کرتے ہوئے بکرے، چھترے یا اونٹ اور بیل کی گردن پہ چھری چلاتے ہوئے، پھیرتے ہوئے، آنکھیں بند کر کے ذرا تصور کریں، اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے اور اس کے بعد ہمیں حکم ملتا کہ میرے ابراہیم کی یاد میں اپنے اپنے بیٹوں کو ذبح کرو، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے یہ معصوم بچے جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، جن کو دیکھ دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھرتی ہیں، جن کو دیکھ دیکھ کے ہمیں سکون ملتا ہے، جو ہمارے گھر کی رونق ہے، ہماری زندگی کی رونق ہے، کیا ہم ان کو ذبح کر سکتے تھے؟ یہ اتنے پیارے پیارے بیٹے ہمارے، پتہ نہیں، ہو سکتا ہم بھی اپنے باپ کے اگر پہلوٹے بیٹے ہوتے تو ہم ذبح ہو چکے ہوتے، ہماری اولادیں ہی نہ ہوتی، ہم ذبح ہو چکے ہوتے بچپن میں۔
اور بچہ بھی 11-12 سال کا ہو کے اس کو حکم دیا جائے اس پہ پھیرو چھری. تصور تو کریں ذرا, یہ کیا کتنی بڑی آزمائش ہے. اور اللہ کا اتنا ہی بڑا احسان ہے, اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے اب تم ایسا کرو, بیٹے نہ ذبح کرو, تم نہ ان کی جگہ پہ جانور ذبح کر دیا کرو. ہم نے جانور ذبح کرنے شروع کر دیے. پھر ہم نے جانور تو ایک بھی کافی ہے. ہم نے کہا نہیں, لوگ محلے دار کیا کہیں گے, وہ نال دا 10 لاکھ دا لے آیا تھا, میں 5 لاکھ دا بھی نہ لے آؤں, لوگ کیا کہیں گے. ہماری قربانیاں یہ رہ گئی. ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے, ایک دوسرے پہ تفوق اور برتری کے لیے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ہم یہ قربانیاں ہم کرنے لگ گئے. ہمارا یہ صورتحال ہو گئی. قربانی کے مقصد کو سمجھیے. قربانی کا مقصد ہے تقرب الی اللہ, اور اللہ نے بیان کیا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا. مقصد خون اور گوشت نہیں ہے کہ تم قربانی کا گوشت ذبح کرو گے, قربانی تو خون بہے گا تو اللہ خوش ہوگا. اللہ فرماتے ہیں, حدیث میں آتا ہے یوم النہر, پیارے پیغمبر نے فرمایا یوم النہر, قربانی کے دن اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل خون بہانا ہی. ہم بکرے کا خون بہا دیتے ہیں, اپنے جذبات کا خون نہیں بہاتے. بکرے کے گلے پہ چھری پھیر دیتے ہیں, خواہش نفس کے گلے پہ چھری نہیں پھیر سکتے. ہم نے کیا قربانیاں کرنی ہیں. اللہ کو نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے. خون تو گلیوں میں بہ جاتا ہے, گوشت ہمارے پیٹوں کی زینت بن جاتا ہے. ابھی قربانی آتی نہیں ہے تو ہم نئے جو ہے نا وہ کھانے پینے کی جو اسکیمیں ہیں نا وہ لڑانے لگ جاتے ہیں, ریسیپیز ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں کہ جناب اس مرتبہ ہم نے فلاں گوشت کا فلاں بنانا ہے, فلاں گوشت کا فلاں بنانا ہے. ہماری تو قربانی سوائے کھانے پینے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا فریضہ ہم پہ کیوں عائد کیا؟ فرمایا اس لیے کہ تم, اللہ کو تمہارا تقوی مقصود ہے. اور تقوی کا معنی ہے اللہ کی فرما برداری, اللہ کی مان لینا. اللہ حکم دے بیٹے کو بیوی کو جنگل میں چھوڑاؤ, چھوڑ آئے. اللہ حکم دے اپنے علاقے سے نکل جاؤ, نکل آئے. اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے, آگ میں کودنا کود پڑو. اپنے باپ سے ٹکرانا ہے ٹکرا جاؤ, قوم سے مناظرہ کرنا ہے کر لو, بادشاہ وقت سے مجادلہ کرنا ہے کر لو, پھر وہاں سے نکل جاؤ اور چلتے 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 جنگل بیابان میں اولاد کو چھوڑاؤ. حکم ہو بیت اللہ کی تعمیر کرو تو مصری بن جاؤ, بیٹے کو مزدور بنا لو. حکم ہو کہ اس کے گرد طواف کرو تو طواف شروع کر دو, صفا مروہ پہ دوڑو سارے. یہ اصل سارے معاملات میں کیا پیغام ہے؟ اطاعت کا, تقوی کا. اطاعت تقوی سے ملتی ہے. دل میں تقوی ہے تو اطاعت کے ساتھ ہوگا, پھر تقوی قبول ہوگا. ورنہ زبانی دعوے کرتے جب میں بڑا متقی ہوں, نام متقی رکھ لیں, نام متقی رکھ لیں, کیا فائدہ ہوگا نام متقی رکھنے کا اگر آپ نے متقی نام رکھنے کے بعد آپ کا عمل تقوی والا نہیں ہے. تقوی نام ہے اللہ کی مان لینے کا, ہر جگہ پہ, ہر لمحے میں, ہر گھڑی میں, ہر مقام پہ. سونا کیسے ہے, جاگنا کیسے ہے, چلنا کیسے ہے, پھرنا کیسے ہے, بولنا کیسے ہے, سننا کیسے ہے, چپ کے کہاں پہ رہنا ہے, بات کہاں پہ کرنی ہے, اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے, اپنے آپ کو کس طرح بچانا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, عبادت کیسے کرنی ہے, ہر معاملے میں اللہ کی بات ماننے کا نام تقوی. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, یہ گوشت اور خون یہیں پہ رہ جاتا ہے, کچھ پلے نہیں رہتا. ہوتا کیا ہے, اللہ کو کیا جاتا ہے, وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, اللہ کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اور جب تمہارا تقوی اللہ کے پاس پہنچے گا, اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کی اطاعت اور فرما برداری اور ان کی اس پہ اوپر جان لٹانا ہوگا, جان لڑانا ہوگا, تو پھر مقام ہی مقام ہے, شان ہی شان ہے. پھر ابراہیمی بن جاؤ گے. اور ابراہیمی وہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو. ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو گئے بیت اللہ تعمیر کرتے رہے, اس کے گرد نماز پڑھو, ابراہیم کی یادگار ہے. صفا مروہ پہ دوڑو, ابراہیم کی بیوی کی یادگار ہے.
زمزم پیو، تمہاری بھوک بھی مٹائے گا، تمہاری پیاس بھی مٹائے گا، اور جس نیت سے پانی پیو گے، گارنٹی ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، زمزم کا پانی جس نیت سے پیو گے اللہ وہ نیتیں پوری کر دے گا۔ یاد کس کی ہے؟ اسماعیل کی ایڑیوں کی، اسماعیل کی پیاس کی۔ تڑپ اسماعیل رہے تھے نا، ان کی تڑپ دیکھ کے ماں کا دودھ ختم ہو گیا، جنگل بیابان میں کریانہ سٹور تھا کوئی نہیں، ملک شاپ تھی کوئی نہیں، اور جب بچہ بلکا اس نے ایڑیاں ماری، ماں دوڑی صفا پہ، وہاں سے مروہ پہ، مروہ سے صفا پہ، پھر مروہ پہ، پھر صفا پہ، پھر مروہ پہ، تلاش کر رہی تھی اپنے بیٹے کو، بیٹے کے لیے پانی کو، خوراک کو۔ اس جنگل بیابان میں کیا ہوتا؟ میرے رب نے فرمایا تو میرے پہ توکل تو نے کی ہے نا، تو دیکھ میں تیرے بیٹے کی ایڑیوں سے پانی نکال کے اس کی بھوک بھی مٹاؤں گا، پیاس بھی مٹاؤں گا۔ اللہ کے بننا چاہیے، یہ مقصد ہے قربانی کا۔ جانور کے گلے پہ چھری پھیر دیتے ہیں اور پھر فخر کرتے ہیں، جانور کے گلے پہ چھری پھیر دی ہے، ناراض بھائی کو تو منایا نہیں ہے۔ جانور کے گلے پہ چھری پھیر دی ہے اور رشتہ دار ناراض ہو کے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں میرا نک نہیں رہنا ہے، نک وڈیا جانا جو میں جا کے چولا کی تھی۔ کیا فائدہ ایسی قربانی کا؟ قربانی تو دی نہیں آپ نے، قربانی بھی تو یہ تھی آپ کا بھائی یا بہن آپ سے ناراض ہے تو اس کو راضی کرتے جا کے، یہ قربانی تھی۔ یہ گوشت کھا لیا اور بکرا ذبح کر لیا اور لوگوں کو دکھا دیا اور جناب تقسیم کر دی، یہ کیا ہے؟ قربانی یہ ہے اپنے جذبات کی قربانی دو، قربانی یہ اپنے احساسات کی قربانی دو، قربانی یہ ہے اپنی خواہشات کی قربانی دو، قربانی یہ ہے اپنی اولاد کو اللہ کے دین کی طرف لگاؤ، یہ قربانی ہے۔ ورنہ جانور تو ساری دنیا، یہ میکڈونلڈ پہ کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں میکڈونلڈ، پوری دنیا میں ایک سیریز ہے، ایک چین ہے فوڈ کی، جانور تو وہ بھی ذبح کرتے ہیں۔ عام پورا سال نہیں آپ گوشت کھاتے، پورا سال بھی جانور ذبح ہوتے ہیں، لیکن اس دن خاص کر کے یہ کیا مقصد ہے اس کا؟ کیوں یہ عبادت بنایا گیا اس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نا عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی، فرمایا اس کا گوشت کھاؤ، یہ حلال ہے، حلال ہے تمہارے لیے، گوشت کھاؤ اس کا، لیکن قربانی نہیں ہے۔ یہ قربانی عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہے، اس کا نام قربانی ہے۔ حضرات گرامی، اس کے مقصد کو سمجھیے، اس کے تقاضوں کو سمجھیے۔ آپ ناراض ہیں اپنے بھائی سے تو صلح کیجئے، پھر قربانی کریں۔ آپ اپنی بہن سے ناراض ہیں یا آپ کی بہن آپ سے ناراض ہے تو جا کے اس کو منائیے، پھر قربانی کیجئے۔ آپ نے اپنے ماں باپ کی گستاخی کی ہے، ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو ماں باپ کے قدموں کو پکڑیے، پھر قربانی کیجئے۔ اگر آپ نے یہ سارا کچھ نہیں کرنا تو 1 چھوڑ 100 قربانیاں کر لیں، خدا کی قسم کوئی ویلیو نہیں اللہ کے ہاں ان کی۔ جب آپ کے دل میں قربانی کی قدر ہی نہیں ہے، قربانی کا احساس ہی نہیں ہے، قربانی کا جذبہ ہی نہیں ہے، تو کیا آپ کریں گے؟ اس لیے قربانی آ رہی ہے، میری دعا ہے اللہ آپ سب کو توفیق دے، اپنے گھروں میں آپ قربانیاں کریں، لیکن میری یہ بھی ساتھ دعا ہے اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کہ قربانی کے تقاضے کو بھی سمجھیے، قربانی کے مقصد کو بھی سمجھیے۔ صرف خون بہانا مقصد نہیں ہے، جانور ذبح کرنا مقصد نہیں ہے، گوشت کھانا مقصد نہیں ہے، کباب بنانا مقصد نہیں ہے اس کا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کسی کی جان گئی اور تمہاری ادا ٹھہری، اس جانور کی جان جاتی ہے اور تمہاری ادا ٹھہر جاتی ہے، تم اس کو ادا سمجھتے ہو۔ اپنے آپ کو سمجھیے، ہم مسلمان ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، یہ ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا وہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو ہم نے کیا اس کی قدر کی ہے؟ اس کی آج ضرورت اس امر کی ہے کہ قربانی کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دینا سیکھیں۔ آپ کو کسی بات پہ بہت غصہ ہے، آپ کا محلے دار آپ پہ ناراض ہے، بڑا آپ کو بھی غصہ، اس پہ نہیں چھوڑوں گا، قتل تک کے آپ منصوبے بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ صلح کر لیجئے، یار میں اللہ کی رضا کے لیے آ گیا ہوں، یار میں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی دے دی ہے، میں اپنے جذبات، اپنی انا کی، اپنی ایگو کی قربانی دے رہا ہوں،
ٹھیک ہے میں چھوڑ رہا ہوں، میرے دل میں اب کوئی بات نہیں ہے، آؤ گلے ملتے ہیں، پھر قربانی کا مزہ آئے گا، پھر قربانی کی لذت آئے گی۔ پھر آپ جب قربانی بکرے کے گلے پہ چھری پھیریں گے نا، پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی بہیں گے، پھر آپ کہیں گے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میرا چہرہ آسمان و زمین کے خالق اور مالک کی طرف ہو گیا، اب میں نے ادھر ہی رجوع کر لیا۔ یہ قربانی کے مقاصد اور تقاضے تھے، کاش کہ ہمیں اس کی سمجھ آ جائے۔ بہت ساری باتیں ہیں، وقت بہت قلیل ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان تقاضوں کو سمجھنے کی اور ان مقاصد پر عمل کرنے کی، اللہ عمر پھیلا رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے ان قربانیوں کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا خیر الدنیا وخیر الآخرہ واصرف عنا شر الدنیا وشر الآخرہ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا، الہی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری قربانیاں بنا دے، ایسی قربانیاں جو تجھے پسند ہیں، اللہ اپنی رضا کے اعمال کرنے والا بنا، اللہ ہمارے دلوں کو حسد بغض اور کینے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو حسد بغض اور کینے سے پاک فرما، ایک دوسرے کی نفرتوں کی جگہ محبت اور الفت پیدا فرما، اللہ ہمیں مسلمان بھائیوں کی طرح رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری نیک اور جائز حاجتیں پوری فرما، یا اللہ یہ قربانیاں جو لاکھوں روپیہ تیرے راستے میں قربان کر رہے ہیں، الہی ضائع نہ ہو جائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ایسی قربانیاں عطا فرما جو تجھے پسند ہیں، ایسا قربانیاں کرنے والا بنا جو تجھے پسند ہیں، یا اللہ ہماری نیک اور جائز حاجتیں پوری فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے تنگ دستوں کو تونگر بنا، ہمارے فقیروں کو غنی فرما، ہمارے محتاجوں کی دستگیری فرما، ہمارے بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، اللہ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو قربانیاں نہیں کر پا رہے، اللہ ان کو توفیق عطا فرما، ان کے معاشی مسائل حل فرما، ان کے دل میں تڑپ ہے قربانیاں کرنے کی، اللہ تو ہمیں توفیق نصیب فرما، الہی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ایسے وسائل مہیا فرما جن سے ہم تجھے راضی کرنے کے لیے قربانی کر سکیں، اللہ ہماری نیک اور جائز حاجتیں پوری فرما، جو مانگ لیا ہے وہ عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے تو ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے بن مانگے عطا فرما، ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر تو جانتا ہے میرے مالک، ہماری ضرورتیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔